بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا قرض کے لین دین کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرے والد حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی تھی اور ان پر کچھ قرض چلا آ رہا تھا۔ تو جب قرض خواہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو اس میں سختی اختیار کی، لیکن صحابی حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے والد صاحب کے قرض میں کمی کر دی جائے اور چند قرض اس میں سے معاف کر دیا جائے، لیکن قرض خواہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پورا ہی واپس چاہیے۔ اس پر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر انہیں یہ ماجرا سنایا کہ میرے والد پر قرض تھا اور جب قرض خواہوں سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے منع فرما دیا، تو میں کیا کروں، اور میرے باغ میں اتنی کھجوریں نہیں کہ میں ان کے قرض کو مکمل طور پہ پورا لوٹا سکوں۔ اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، پریشان مت ہو، کل میں تمہارے باغ میں آؤں گا۔ تو اس پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے ہی روز ان کے باغ میں تشریف لے کر آئے تو انہوں نے درختوں کی کھجوروں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جب صحابی جابر نے اپنے باغ کی کھجوروں کو توڑا اور توڑ کر تول کر قرض خواہوں کو واپس کرنا شروع کیا تو کھجوروں میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ ان کا مکمل قرض اتر گیا اور اس کے بعد بھی کئی زیادہ کھجوریں باقی بچ گئیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی جابر بن عبداللہ اپنے والد کے قرض کے متعلق خبر لے کر آتے ہیں کہ وہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن کافی عرصے سے کافی زیادہ ان کے اوپر قرض چلا آ رہا تھا۔ تو انہوں نے جب اس قرض کی کمی میں قرض خواہوں سے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کم نہیں کر سکتے، ہمیں تو ہمارا قرض پورا ہی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اس پریشانی کو جب بیان فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، کل صبح میں تمہارے باغ میں آؤں گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لائے تو ادھر کھجوروں کے درمیان گھومنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کے میوے میں برکت عطا فرمائی اور ان کھجوروں میں اتنی زیادتی ہو گئی برکت کی وجہ سے کہ پھر جب صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد کھجوروں کو تول تول کر دینا شروع کیا تو ان میں زیادتی ہو گئی، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ وہ خود حیران ہو گئے کہ مکمل طور پہ قرض کی قیمت ادا ہو گئی اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ کھجوریں بچ گئیں۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں آنا جانا، بات کرنا، دعا فرمانا، ان کا کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرنا معجزہ تھا، باعث برکت تھا، باعث رحمت تھا، کیونکہ وہ نبی ہیں اور تمام مومنوں کے لیے ان کا تو نام ہی باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنی پریشانی کو، خاص طور پہ قرض کے معاملے کو، قرض کی ادائیگی کے معاملے میں پریشان ہو کر سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے تو وہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں گریہ زاری کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر و اذکار کرے، ان پہ درود و سلام بھیجے، تو بے شک اللہ پاک ان کی برکت سے، ان کے نام کی برکت سے، ان کے قرض سے انہیں خلاصی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک ہر اس شخص کی پریشانی کو دور فرمائے گا کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کو اپنی پریشانی اور مشکل میں یاد کرتا ہے، باعث برکت اور رحمت سمجھ کر یاد کرتا ہے۔ تو بے شک اگر کوئی شخص کسی انسان سے قرض لے اور واپس کرنے کے وقت پہ اس سے پورا ادا نہ ہو یا کوئی مجبوری یا کوئی پریشانی آ جائے تو جس نے قرض دیا اسے چاہیے کہ وہ تھوڑی رعایت کرے یا مومن ہونے کے ناطے اسے مہلت دے دے یا اس پہ طرز کھائے یا اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر قرض ادا کرنے والے کو چاہیے کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے اور محنت کرے، اللہ پاک اس کے لیے وسیلہ پیدا فرما دے گا اور اس کو اس کے قرض سے، اس کی پریشانی سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پہ قرض ہو تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کا قرض ادا کریں، زیادہ ہو چاہے کم ہو، لیکن مرنے والے کا قرض لازمی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے جہاں اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں کا قرض دینا تھا، کیا تم نے دنیا میں اسے ادا کیا، یا تمہارے اہل خانہ نے اسے ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب کسی سے قرض لیں تو اسے مقررہ وقت کے مطابق، وعدے کے مطابق اسے واپس ادا کیا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس سے معذرت کر لیں یا وقت لے لیں، اور قرض دینے والے کو بھی چاہیے کہ نرمی اختیار کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر
قرض میں مہلت دیا کرے، یا مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت دکھاتے ہوئے اگلے سے نرم لہجے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور قرض کے معاملات میں تخفیف کرے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو کامل بنائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر و اذکار سے برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس حدیث پاک کو سن رہے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں ان کے قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔